آپ کے اور میرے پاک پیغمبر کے معجزات بھی ہیں، ارہاسات بھی ہیں، اس طرح امت میں کرامات بھی ہیں، بے ایمانوں کے استدراجات بھی ہیں۔ ہم اہل سنت والجماعت سب کے قائل ہیں، لیکن ایک بات ذہن میں رکھنا، معجزہ ہو، ارہاس ہو، کرامت ہو یا اس طرح استدراج ہو، یہ اللہ کا اختیار ہے، اللہ کی طاقت ہے، اللہ کے بس میں ہے، اللہ کی قدرت میں ہے۔ رب چاہے گا نبی معجزہ ظاہر کر دے، اور اللہ چاہے تو نبی کے ہاتھ پہ بھی معجزہ ظاہر نہیں ہو سکتا۔ آپ کہیں گے کیسے؟ نبی کو تو معجزہ ہوتا ہے۔ بھائی اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، بغیر حکم خداوندی نہیں ہو سکتا۔ کرامت ولی کے ہاتھ پہ ظاہر ہوتی ہے، حکم ربانی سے، امر ربانی سے، منشا خداوندی سے۔ اگر اللہ کی چاہت نہ ہو ولی کے ہاتھ پہ کرامت ظاہر نہیں ہوتی۔ مثال لیجئے، سورت نمبر 12 سورت یوسف ہے۔ رب کائنات نے حضرت یوسف علیہ السلام کے اغوا اور حضرت یوسف کی واپسی کا واقعہ مکمل کا مکمل بیان فرمایا ہے۔ بھائیوں نے کہا ابو یوسف کو ہمارے ساتھ بھیج دیں، غداً یرتع ویلعب، کل جائیں گے بالکل جنگلات میں، کھیلیں گے کودیں گے، کھائیں گے پیئیں گے، خوشیاں منائیں گے، چھوٹا بھائی یوسف بھی ساتھ ہوگا۔ بھائیوں کے دل میں کچھ اور چل رہا تھا، من کی مرادیں کچھ اور تھیں۔ کیا تھا؟ ابو کی توجہ اس پہ ہے، ہم پہ نہیں ہے تو چھوٹا، لیکن ہمارے کام میں کچھ اور معاملہ خراب کر دیا، لہٰذا اس کو نعوذ باللہ فنش کرو۔ ابو کی محبت لیں گے، ابو سے وجاہت لیں گے، ابو کی توجہ لیں گے، اور توجہ کا مرکز والد کے ہم ہو جائیں گے۔ لیکن بہانہ لگایا، ساتھ لے جاتے ہیں، یرتا ویلب، کھیلیں گے کودیں گے، ہنسیں گے ہنسائیں گے، سیر سپاٹا کر کے شام کو بھائی واپس آ جائیں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے والد اور ان بھائیوں کے والد نے، یعنی ماؤں کا فرق تھا، ورنہ باپ شریک بھائی تھے۔ انہوں نے کہا، حضرت یعقوب علیہ السلام نے، یہ پوتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے، بیٹے ہیں حضرت اسحاق علیہ السلام کے، کہا میرے بیٹو کہیں میرے بچے کو آپ نقصان تو نہیں دو گے؟ کہا ابو ہو سکتا ہے، ہم ایسا نہیں کریں گے، اپنی جان پہ کھیل کے اس کی حفاظت کریں گے۔ وہ ساتھ لے گئے۔ جب وہاں پہنچے انہوں نے کہا کیا کریں؟ ادھر ادھر دیکھا، کہا ایک کام کرو، یہاں جنگل میں بھیڑیے بہت ہیں، ابے کو جا کے کہہ دیں گے ابا جی بھیڑیا آیا یوسف کو کھا گیا۔ اب ہم کیا کرتے؟ ہم تو بیٹھے تھے کہ اس کی حفاظت کریں گے، خیال تھوڑا ادھر ہوا، اسے بھیڑیا کھا گیا، ابو ہم سے کچھ نہ ہو سکا۔ کہا جی ٹھیک ہے۔ یوسف علیہ السلام کی قمیض اتاری، قمیض اپنے پاس رکھی، شکار میں کوئی پرندہ جسے شکار کیا تھا اس کے خون کو نکالا، قمیض پہ لگا دیا، ادھر ادھر قمیض کو رنگین کیا، خون آلودہ کیا، اور بھائی کو جا کر کنویں میں پھینک دیا، یہ یہاں رہے۔ اور اس پر جھوٹا خون لگا کر رات کے وقت ابے کے پاس آئے۔ قرآن کریم کہتا ہے وَجَاءُوا عَلَىٰ أَبَاهُمْ بِدَمٍ كَذِبٍ، یہ اپنے ابا جان کے پاس جھوٹا خون لے کر آئے۔ عشاء يبكون، رات کا وقت تھا، روتے آئے، اس پر شور شرابہ کرتے آئے۔ ابو بہت برا ہو گیا، ابا جان بہت خطا ہو گئی۔ کیا ہوا؟ چھوٹے بھائی کو لے گئے تھے، ہم نے اسے بٹھایا تھا کہ تو یہاں بیٹھ، اس کو کہا تھا ادھر ادھر نہ جانا، سامان کی حفاظت کر، اندہ متاعنا، یہ ہمارے لشکر کا سامان ہے، زاد سفر ہے، کھانا پینا ہے، بٹھا گئے۔ وَنَحْنُ عَنْهُ غَافِلُونَ، ہم ایک طرف گئے، ہماری توجہ نہ رہی، غلطی اسی کی تھی، وہاں سے بھاگا دوڑا، بھیڑیا آیا، فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ، اور اسے بھیڑیا آ کر کھا گیا۔ ابو یہ قمیض لے لینا، جھوٹ بولا۔ باپ نے سمجھ لیا کہ اگر بھیڑیے نے کھایا ہوتا
تو اس پر بھیڑیوں کے پھاڑنے کے نشانات تو ہوتے. یہ کیسا ریڈی میڈ بھیڑیا تھا جو قمیض کو اتار کے ایک طرف رکھ دیا اور باقی بندے کو اندر سے کھا لیا. بھائی عقل مند بھیڑیا کیسے آ گیا؟ لیکن انہوں نے کہا میں اپنا تمام معاملہ اللہ کے سپرد کر رہا ہوں. واللہ المستعان علی ما تصفون. جو کہہ رہے ہو، جو بتا رہے ہو، جو سنا رہے ہو، اللہ کے حوالے کر رہا ہوں. اب توجہ رکھنا، ایک وقت گزرا، 40 سال کی تاریخ کے پہیے نے پلٹ کھایا. باپ بیٹے کو ایک دوسرے کی خبر نہیں ہے. یہ کنویں میں ہے. فَأَدْلَا دَلْوَا، ایک قافلہ آیا، کنویں میں ڈول ڈالا. یوسف علیہ السلام نکل کے باہر آئے ڈول سے. قافلے والے ایک دوسرے کہنے لگے اوئے پانی کے لیے ڈول ڈالا، خوبصورت حسین و جمیل بچہ کیسے آیا؟ اسے بیچیں گے، پیسہ کمائیں گے. بولے گئے مصر کے بازار میں جا کر بیچنے کی بات لگی، بولیاں لگیں، فروخت ہونے کا معاملہ ہوا. حضرت یوسف علیہ السلام کو عزیز مصر نے خریدا. وہ وہاں گئے، معاملات، پوری تاریخ. آخر کار حضرت یوسف کو رب نے عزت دی اور یہ وزیر خزانہ بن گئے. قحط پڑ گیا. لوگ سرکار کے پاس آتے، آ کر استدعا کرتے کہ جی ہمیں بھی کچھ کھانے پینے کا دے دیجئے. حکومت مہر لگا کر بوریاں دیتی، غلے کے وہ لے جاتے. یہ بھائی بھی اپنے ابے سے کہہ کر گئے. جب وہاں گئے تو حضرت یوسف نے پہچان لیا. انہیں بڑے طریقے سے قریب بٹھایا اور یہ جو پیسے لائے تھے ردت الیہم، قرآن کہتے ہیں وہ پیسے بھی ان کے بوروں میں رکھوائے اور غلہ بھی بھر دیا. کہا جاؤ، کہاں رہتے ہو، کیا کرتے ہو، کیا کام ہے، کیا نام ہے؟ ظاہر نہیں کیا میں کون ہوں. پہچان گئے تھے حضرت یوسف. انہوں نے کہا جی ہمارا ایک ابا جی ہے، بس ہم بھائی ہیں، ہم یوں کرتے ہیں، یوں ہیں یوں ہیں. کہا اچھا ٹھیک ہے، اگلی بار آؤ گے تو انشاءاللہ تمہیں اس سے بھی ڈبل ملے گا. کہا جی ٹھیک ہے، بہت اچھا. کہا اچھا جتنے بندے زیادہ آؤ گے اتنے زیادہ بورے ملیں گے. ایک گھر گئے اور باپ کے سامنے بادشاہ کی تعریفیں، واہ واہ یہ وہ فلاں فلاں. اگلی دفعہ لینے گئے، ابا چھوٹے بھائی بنیامین کو بھی ہمارے ساتھ بھیج دے. تو والد نے کہا تم وہی ہو نا، پہلے اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا، اب بنیامین کی مطالبہ کر رہے ہو؟ میں کیسے بھیجوں؟ اللہ رسول ادھر ادھر، قسم اعتماد اعتبار بلیونگ، پتہ نہیں وعدہ میثاق، پتہ نہیں پیمان، اور اس پر کوئی پرومس، اور سارے طریقے فالو کیے. آخر بھائی کو لے گئے. جب وہاں پہنچے حضرت یوسف سمجھ گئے، اپنے بھائی کو پہچان لیا تو ایک طریقہ کیا. قرآن کریم کہتا ہے وَكَذَلِكَ كِدْنَا لِيُوسُف، یہ طریقہ ہم نے حضرت یوسف علیہ السلام کے سینہ اقدس میں ڈالا. ایک کام کرو، کیا کرو، یوں کرو. پورا پلان دیا اپنے بندوں کو. ان کے بورے بند کر دیے گئے، جتنے بندے تھے اتنے. بادشاہ کے سونے کا سرکاری پیمانہ، کہا وہ یامین کے بنیامین کے بورے میں اندر بند کر دو، سیلو، تاکہ ہم بعد میں کہہ سکیں کس نے چوری کیا. یہی ہوا. سارے نکل پڑے، جانے لگے تو اعلان کر دیا فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ أَيَّتُهَا الْعِيرُ إِنَّكُمْ لَسَارِقُونَ. بادشاہ کے اعلان والے نے اعلان کیا، اوئے بادشاہوں کی چیزیں چرا کے جاتے ہو، محسنوں کے ساتھ یہ حال کرتے ہیں. تو اعلان ہو گیا اور سارے لوگ رک گئے. کہا جی تلاشیاں لیں. پکڑا گیا تلاشی. تو ان بھائیوں سے کہا تمہارے پاس؟ انہوں نے کہا ہم ایسے نہیں ہیں، ہم تو بالکل بڑے پارسا، بڑے نیکوکار، شبے دار، تہجد گزار، ایسا نہیں ہے. کہا اگر نکلا ہے تمہارے بوروں سے؟ انہوں نے کہا جس بھائی سے نکلا ہے پکڑ کے اسے اپنے پاس باندھ دینا. کہا جی ٹھیک ہے. پہلے اور بوروں کو کھولتے کھولتے آخر میں آمدم برسر مطلب اس بورے کو کھولا، اندر سے نکلا. کا دیکھا بنیامین کے بورے سے نکلا. تو اب بھائیوں نے کیا کہا، بادشاہ میں معاف کر دے، اس کا پہلے ایک بھائی تھا اس نے بھی ایسا کیا تھا، یہ اسی کا بھائی ہے. اندازہ لگاؤ. توجہ رکھنا، میں جہاں آپ کو لا رہا ہوں، جس عنوان پہ لا رہا ہوں، اس نقطے کو ذہن میں رکھنا. حضرت یوسف نے دل ہی دل میں دبائی بات، اچھا
اس کے بھائی نے بھی یوں کیا تھا کہ یوں کیا. کہا اب تم ہی نے کہا ہے کہ جس کے بورے سے چیز برآمد ہوئی اس کو پکڑ لیں گے, لہٰذا یہ گرفتار ہے, نہیں جانے دیتے. اب تو رونا پیٹنا شروع ہو گیا, ایک دوسرے کہنے لگے ابے کو کیا جواب دیں گے, مر جائیں گے, زمین میں گر جائیں گے. اتنی اب ہم میں تاب نہیں رہی ابو جی کا صاف نہ کر سکے. تو بڑے بھائی نے کہا چلو میں اس کے ساتھ اپنی مرضی سے خود گرفتاری پیش کرتا ہوں, میں بھی ساتھ بیٹھا ہوں, جاؤ گھر بتا دینا ابو کو. یوں ہوا تھا, بڑا بھائی بیٹھ گیا, یہ بیٹھ گئے. کہا جی ٹھیک ہو گیا. کہا ہمارے ابا جی بہت بوڑھے ہیں, بزرگ ہیں, آپ ایسا نہ کریں, ان کو چھوڑ دیں. تو انہوں نے کہا کیا ہوا آپ کے ابو کو؟ کہا 40 سال سے رو رہے ہیں. قرآن کہتے ہیں وَبْيَضَّتْ عَيْنَا, سمندری کو دوستو ایک عام لفظ نہیں ہے. وَبْيَضَّتْ عَيْنَا کا معنی پیغمبر کی دونوں آنکھوں کی بینائی کے خاتمے کی طرف اشارہ ہے. وقت کا نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پوتا یعقوب نبی, والد اسحاق نبی, والد ابراہیم نبی, کتنا بڑا سلسلہ تو ذاب ہے. چوتھی نسل میں حضرت یوسف علیہ السلام ہے. کہا اچھا اگر تم پھر ابا جی کو بھی یہاں لے آؤ. قابو نہیں آ سکتے. تو انہوں نے اپنی قمیض اتاری. کہا اس میں ایک بڑا خاص کرامت ہے, خاص اچھائی ہے, خاص بات ہے, لے جاؤ. اپنے ابو کو دو گے نا, آپ کے ابو اس کو چہرے پر ملیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ ان کا کام ٹھیک ہو جائے گا. توجہ رکھنا, سمندری کو دوستوں میں دلیل دے رہا ہوں. یہ قافلہ یہاں سے چلا ہے بھائیوں کا, بڑا بھائی اور چھوٹا بھائی یہاں گرفتار ہیں. حضرت یعقوب دور بیٹھے کہہ رہے ہیں, سینکڑوں میل دور سے, انی لاجد ریح یوسف, مجھے اپنے بیٹے یوسف کی خوشبوئیں آنا شروع ہو گئی. اور مجمع میں پوتے پوتیاں نواسے نواسیوں کو کہا اگر تم یہ نہ کہو کہ بوڑھا آدمی کیا کہہ رہا ہے تو میں تمہیں کہہ رہا ہوں اللہ کی قسم مجھے اپنے بیٹے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے. یہ پیغمبر کا معجزہ ہے. بہرحال وہ آئے, معاملہ کھلا, بھائیوں نے معافی مانگی اور کلیئرفیکیشن ہو گئی. میں پورا واقعہ نہیں سنا رہا, میں کچھ اور بتا رہا ہوں. میں ایک سوال کرتا ہوں. میں نے کہا کہ معجزہ اللہ کے اختیار میں ہے, نبوت کے ہاتھ پہ ظاہر ہوتا ہے. اللہ چاہے تو ہوتا ہے, رب نہ چاہے ظاہر نہیں ہو سکتا. اگر معجزہ نبی پاک کے اپنے اختیار میں ہوتا, اللہ کی طاقت سے باہر نبی کے پاس ہوتا, تو حضرت یوسف کی خوشبو اس وقت کیوں نہ آئی جب پڑوس کے کنان کے کنویں میں حضرت یوسف کو انہوں نے ڈالا تھا. پھر 40 سال تک باپ بیٹا جدا رہے, خوشبو کیوں نہ آئی؟ وجہ یہ تھی اللہ نے خبر روک دی, اور جب منشا خداوندی چاہت الہی کا امر آیا تو سینکڑوں میل دور کی خوشبو بھی محسوس ہونے لگی.